بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر ہم دیکھیں تو ہم کئی دفعہ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ایک بہت سیدھا سا راستہ ہوتا ہے، سیدھا طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو بہت لمبے چوڑے طریقے سے جا کے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ صرف اس چیز کو حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں کہ جس کو ہم بہت آسانی سے بھی حاصل کر سکتے تھے. ایک مچھیرا تھا، مچھلیاں پکڑنے والا. وہ کیا کرتا تھا کہ وہ صبح 8 بجے جاتا تھا، اس کے پاس ایک کشتی تھی اور وہ اپنی کشتی میں جاتا تھا. 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک وہ مچھلیاں پکڑتا تھا. مچھلیاں پکڑنے کے بعد وہ وہیں پہ جو منڈی تھی وہاں پہ جا کے مچھلیاں بیچ کے تو تقریباً 2 بجے تک فارغ ہو کے جو پیسے ملتے تھے وہ پیسے لے کے گھر آتا تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ باقی وقت جو ہے وہ سکون سے گزارا کرتا تھا. تو اس کی زندگی بڑی اچھی چل رہی تھی. اس کے پاس ایک ماسٹرز کیا ہوا بندہ آیا جس نے MBA کیا ہوا تھا. جب ہم لوگ MBA کر لیتے ہیں نا، اسپیشلی تو ہارورڈ سے کیا یا MIT سے کیا، تو ہم لوگ اوور سمارٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. تو ہم جو ہے نا لمبے چوڑے طریقے نکالنا شروع کر دیتے ہیں زندگی میں جو ہے وہ سکون حاصل کرنے کے. تو ایک MBA کیا ہوا ایک شخص اس کے پاس آیا، اور چونکہ بزنس کیا ہوتا ہے تو بزنس کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بزنس سٹارٹ کیسے کرنا ہے، اگر سٹارٹ کیا ہوا تو اس کو گرو کیسے کرنا ہے، اگر گرو کیا تو اس کو اپنے نیشن وائڈ کیسے پھیلانا ہے، پھر اس کو انٹرنیشنلی کیسے گرو کرنا ہے. تو ساری کی ساری بات اسی چیز کے اوپر چل رہی تھی. MBA کی جو ڈگری ہوتی ہے اس کا مین کور آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کرنا ہے. تو وہ MBA کی ڈگری کر کے آیا تو جا کے اس شخص سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اس طرح سے میری ایک کشتی ہے، میں مچھلیاں پکڑتا ہوں اور میں 2 بجے فارغ ہو کے اپنا چلا جاتا ہوں گھر. اس نے کہا تم اگر نا اس کو تمہیں گرو کرنا چاہیے بزنس کو. اس نے کہا اچھا کیسے گرو کروں؟ اس نے کہا ابھی تمہارے پاس ایک کشتی ہے نا، تم اس طرح کرو کہ تم 2 کشتیاں لے لو. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے 2 کشتیاں لے لوں پھر کیا ہوگا؟ وہ کہا کہ ابھی تم جتنا کماتے ہو تو تمہاری کمائی ڈبل ہو جائے گی. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کہ اس کے بعد پھر 2 کے بجائے تم 3 کشتیاں کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا پھر جب آہستہ آہستہ کرتے کرتے جب تمہاری کشتیاں زیادہ ہو جائیں گی نا تو تم خود کام نہیں کرنا، پھر تم امپلائیز رکھ لینا، کام کرنے والے رکھ لینا، وہ کشتیاں چلائیں گے اور تم اپنے آفس میں بیٹھ کے ان کو مینیج کرنا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے. تو اس سے کیا ہوگا اور پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. اس نے کہا پھر اس طرح کرتے کرتے تم اپنی کشتیاں بڑھاتے چلے جانا، اپنا آفس جو ہے وہ بھی بڑھاتے چلے جانا، تمہارا جو ہے بزنس گرو کرنا شروع کر جائے گا اور پھر تمہارے جو مال تمہارے پاس آنا شروع ہو جائے گا اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارا بہت بڑا بزنس سیٹ اپ ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یہ سب کرنے میں مجھے کتنا عرصہ لگے گا؟ اس نے کہا اس پوائنٹ تک پہنچنے میں کہ تم اتنے سارے بزنس کو گرو کرو گے تقریباً 15 سے 20 سال لگیں گے. اس نے کہا اچھا 15 سے 20 سال کے بعد پھر میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا اس وقت تک تمہارے پاس اتنا مال آ چکا ہوگا کہ بس پھر تم 20 سال کے بعد ریٹائر ہونا اور اس کے بعد اپنے گاؤں میں جا کے ایک اچھا سا گھر بنانا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک زندگی انجوائے کرنا. اس نے کہا یہ وہ تو میں ابھی آلریڈی یہی کر رہا ہوں، ابھی بھی تو میں یہی کر رہا ہوں. کہ مقصد کیا ہے کہ اپنی زندگی میں اتنا مال کمانا کہ انسان ایک مطمئن زندگی گزارے. تو وہ تو میں آلریڈی گزار رہا ہوں. تو کیا ہے کہ جب مطمئن زندگی آلریڈی گزر رہی ہے تو اس کے لیے مجھے اتنا لمبا چوڑا پروسیس سے گھوم کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کئی دفعہ چیزوں کو اوور کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. جو مقصد حاصل ہوتا ہے وہ آسانی سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو ایک لمبے اور مشکل طریقے سے حاصل کرنے کے چکر میں کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں اور اس میں ہمیں پھر یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہمیں حاصل ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. انسان کی کہانی یہ ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا بھاگتا بھاگتا. کائے کے لیے بھاگ رہا تو پوچھو، آپ کسی کو پکڑ کے پوچھو کیوں بھاگ رہے تبھی. کل تو کماتا تھا جتنا چاہیے تھا ملتا، آج اس سے زیادہ مل رہا تجھ کو، پھر بھاگ رہا. کمپنی کا مالک بنا، پہلے جاب کرتا تھا کمپنی میں، کمیٹی کا ممبر تھا، ہڑتال کمیٹی کا، جاب ملا تجھ کو. جاب کے بعد تو بنا کچھ اسسٹنٹ بنا، اس کے بعد بنتے بنتے اتنا بڑا بنا، آج تو CEO بن گیا یا کمپنی کا مالک ہی بن گیا تو آج. لیکن پہلے جیسے تو دوڑتا تھا آج بھی اسی دوڑ رہا تو. لیکن جب ہی سکون تھا تھوڑا تیری زندگی میں، اب تو سکون بھی نہیں ہے. تب ملے تو کم سے کم 5 منٹ میں بات کیا تو 15 منٹ تو بات کرتا تھا. آج تیرے کو میرے سے تو چھوڑ، بیوی بچوں سے بات کرنے کو ٹائم نہیں تیرے پاس. کیا زندگی تیری ہو گئی؟ کھانے
दावतों में बैठ के अच्छे खाता था, आज ये खा रहा, इतना खा रहा, बोले वजन बढ़ रहा मेरा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आज तो जेल में आ गया तो इतना सब तूने जो किया, तुझको क्या मिला इससे? ठीक है, पैसा आया तेरे पास बड़ा मकाम मिल गया तुझको, तेरे को कोई भी देखेगा तो बोले कंपनी का मालिक है, तेरे पास गाड़ी है, जल्दी पहुंचता तू, जहाँ भी पहुंचना है जल्दी पहुंचता। तो पहले देर से पहुंचता था, 15 मिनट लेट, अब जल्दी। पर एंड में क्या, अंदर तेरे सुकून है क्या? आज अगर सुकून अंदर नहीं है, सब पाके फायदा क्या है? तेरे से तो अच्छा फिर वो आदमी है जो मेहनत मजदूरी करके घर के अंदर बैठ के बीवी बच्चों में हंस रहा खेल रहा। तेरी जिंदगी का क्या हाल है? सब जा रहे घर पे और सर जाना कि मैं, हाँ जाओ, और तू फाइल चेक करते बैठे हुआ रात को 2 बजे तक कंपनी के अंदर। तेरे को बीवी बच्चों में भी वक्त नहीं मिल रहा ना, खाने को तेरे को नहीं मिल रहा वक्त, बीवी बच्चों के साथ वक्त नहीं मिल रहा। बीवी का हाल क्या है, बच्चों का हाल क्या है, तू क्या कर रहा, क्या क्यों पागल है तू? बाज़ औक़ात इंसान किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज के पीछे दौड़ता, ऐसा दौड़ता कि काहे के लिए दौड़ रहा था वही याद नहीं रहता उसको। भाई ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए चाहिए, असल क्या चाहिए वही बाजू पर रह जाता। और असबाब में, वसाइल में आदमी इतना दौड़ता रहता है उसको पाने के लिए कि मकासिद फौत हो जाते हैं। काहे के लिए दौड़ रहा, उसको पूछेंगे तो वो सोचे काहे को दौड़ रहा हूं, मेरे को वही याद नहीं, मैंने 20 साल पहले भागना शुरू किया, अब तक भाग रहा मैं, लेकिन किधर पहुंचने के लिए भागना है तब सोचा था, मेरे को अभी याद नहीं है। कितनों का हाल ये है कि नहीं है? भाग रहा, पहुंचा तो भी भाग रहा हूं। आज ये हाल है। अच्छी जिंदगी ये है कि इंसान, उसको इल्म नाफे, उसको मालूम मेरा रब कौन है, उसको मालूम मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, उसको मालूम हो कि तकलीफें आती हैं, बर्दाश्त करने का रहता है, उसको मालूम पड़े कि नेक अमाल में सुकून मिलता है, उसको मालूम पड़े कि ज़िंदगी गुजारने का सही तरीक़ा क्या है। अच्छी ज़िंदगी ये है कि एक इंसान के पास उसका रब हो। अच्छी ज़िंदगी ये नहीं कि उसके पास सब हो। याद रखिए इस बात।